جس شاخ کو پھولوں سے سجایا تھا، میرے سینے میں اسی شاخ کا کانٹا اترا۔ جو لوگ دوسروں کے اشارے پہ چلتے ہیں، ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت ننگے سر بے پردہ گھر سے باہر جائے تو اس عورت کے ساتھ 4 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ پہلا اس کا باپ، دوسرا اس کا خاوند، تیسرا اس کا بھائی اور چوتھا اس کا بیٹا۔ اس حدیث کو جتنا ممکن ہے ہر مسلمان عورت مرد تک پہنچائے۔ امام غزالی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کے مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی خدمت و عطیت سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ نماز پڑھنے کیسے نہیں جائے گا؟ تو میرا بہترین دوست ہے، تیرے بنا میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ اڑا کر مٹی چادر بے نشاں ہو جائے گی، ایک دن آئے گا ہم بھی دستہ ہو جائیں گے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ حضرت امام علی نے فرمایا، اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، لوگ 2 طرح کے ہیں، ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، دوسرا مالدار مگر وہ کسی کا حاجت روائی نہیں کرتے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسماں کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ دولت اور حسن کے لالچ میں کبھی اپنی سیرت مت خراب کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں مل جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخر تک تمہاری ساتھ دے گی۔